ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب بحار الانوار ہے، جزء الرابع والاربعون، 44واں جلد۔ ابن مرجانہ، عبید اللہ ابن مرجانہ جو تھا لعنت اللہ علیہ، فما زال يرسل إليه بالعساكر حتى تكامل عنده 30,000 بين فارس وراجل، مسلسل مستقل لشکر بھیج رہا تھا۔ بنی امیہ کا جو سردار تھا عبید اللہ ابن مرجانہ ابن زیاد، وہ مسلسل لشکر بھیج رہا تھا کربلا، عمر ابن سعد کی تقویت کے لیے، عمر ابن سعد کی سپورٹ میں، اس کے کمان کے لیے، کہ کچھ دن محرم کے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس کے پاس کتنے لوگ جمع ہو گئے تھے؟ 30,000۔ اس کے لشکر کی تعداد کی حد پہنچ گئی کس تک؟ 30,000۔ اس میں سواری بھی تھے، سوار بھی تھے، اس میں پیدل بھی تھے، یعنی اس میں کیولری بھی تھا، اس میں انفنٹری بھی تھا۔ ثم كتب الیہ ابن زیاد، ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو خط لکھا، انی لم اجعل لك علة في كثرة الخیل والرجال، میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے تیرے لیے اتنا لشکر بھیجا۔ وہ امام حسین علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں ہے، 72 لوگ پہ 40 50 60 70 لوگ ہیں، 80 100 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے تجھے اتنے ہزاروں کے تعداد میں گھڑ سوار اور پیدل فوج بھیجا ہے۔ فانظر لا اصبح ولا امسی الا وخبرك عندي غدوة وعشية، بولا کہ تم جو ہے تم یقین جانو کہ صبح و شام تیری خبر، میرے جاسوس تیرے لشکر میں بہت ہیں، تو خبردار کوئی حرکت نہیں دکھا سکتا، کچھ کر سکتا ہے، صبح و شام تیرے رپورٹ مجھے پہنچتا ہے، صبح بھی شام کو بھی، ہر لحظہ تیرے رپورٹیں مجھے آتی ہیں۔ اچھا، اور ابن زیاد حکم دے رہا تھا کہ تو فوراً جنگ شروع کر دے، جنگ شروع کر دے۔ اچھا، اس طرف سے تو 30,000 لشکر، ہزاروں کے تعداد میں، ہر طرف دیکھو تحت نظر خیمے ہی خیمے، سلاحوں سے سلاح، مختلف سلاحوں سے لیس، ٹھیک ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا، حبیب ابن مظاہر نے آ گئے امام حسین علیہ السلام کے پاس، فقال یا ابن رسول اللہ هنا حي بن بني اسد بالقرب منا اتأذن لي في المسير اليهم فادعوهم الى نصرتك، عرض کیا کہ یہاں پہ میرا قبیلہ ہے، یہاں کربلا سے قریب میرا قبیلہ ہے بنی اسد، اور میں بھی بنی اسد کا ہوں، مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے قبیلے کے پاس جاؤں اور ان سے کہہ دوں کہ فرزند رسول صلی اللہ ان سے کہہ دوں کہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہیں، دشمن کی تعداد بہت زیادہ، دشمن کے لیے ہر روز ہزاروں کے تعداد میں ان کے فوج میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے فوج میں کوئی نہیں آتا مدد کے لیے، ہے میرے قبیلے والوں آ جاؤ، مولا مجھے اجازت دے، میں چاہتا ہوں، میں اپنے قوم کا بزرگ ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، ان کو دعوت دوں، شاید کوئی ایمان لے، شاید ہو سکے کہ آپ کے نصرت کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے اپنے قوم سے میں کچھ لوگ لے کے آؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قد اذنت لک، تجھے اجازت ہے۔ فخرج حبیب ابن مظاہر سلام من اللہ علیہ، نکل گئے، فی جوف اللیل متنکرا، اکیلے، تنہائی، چھپے ہوئے، مخفی انداز میں کہ دشمن کو پتہ نہ چلے، رات کی تاریکی میں چلے گئے۔ حتی اتا الیہم فعرفوہ انہ من بنی اسد، پہنچ گئے اپنے قبیلے کے درمیان، نصف شب پہنچ گیا، ان کو جگا دیا کہ بھئی آ جاؤ، میں بھی بنی اسد کا ہوں، انہوں نے پہچان لیا کہ ہمارے آدمی ہیں۔ پوچھا کہ کس لیے آئے ہو؟ فقال انی قد اتیتکم بخیر ما اتی به وافد الى قوم، پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو رات کے اس وقت؟ ان کو بتایا کہ اے قبیلے والو، میں تمہارے لیے بہترین، مجھ سے اس سے بہتر کوئی تحفہ اپنے قبیلے کے لیے نہیں لے کے آیا، میں بہترین بات، بہترین تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ اتیتکم، میں آیا ہوں، ادعوکم الی نصر ابن بنت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آیا ہوں تجھے دعوت دینے کے لیے کہ آ جاؤ نصرت کرو، آ جاؤ نصرت کرو۔
فرزند رسول جگر گوشے بطول سلام من اللہ علیہم اجمعین کی نصرت کرو. فإنه في عصابة من المؤمنین، ان کا لشکر بڑا چھوٹا ہے، تعداد ان کی کم ہے، تعداد ان کی کم ہے، مگر کیا نورانی ہے افراد ہیں ان کے ساتھ، کیا نورانی مؤمنین ہے. الرجل منهم خیر من 1000 رجل، ان میں سے ہر ایک بندہ، ہر ایک جو فرد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ 1000 لوگ سے بہتر ہے، 1000 سے بہتر ہے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں. لن یخذلوہ، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں بڑے وفادار ہیں، کبھی ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ولن یسلموہ ابدا، اور کبھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے. لوگ کم ہیں لیکن بڑے وفادار ہیں. آ جاؤ میرے قبیلے والوں، تم بھی آج جو ہے تم بھی آج اپنی امتی ہونے کا ثبوت پیش کرو، آ جاؤ. وہذا عمر بن سعد قد احاط به، یہ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. عمر ابن سعد کون سا سعد ہے؟ یہ سعد وقاص، حشرہ منتشرہ جس کو عشرہ مبشرہ بولتے ہیں، یہ اس کا بیٹا ہے. اس نے پورا محاصرہ کیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کی. وَأَنْتُمْ قَوْمِي وَعَشِيرَتِي، تم میرے قوم ہو، تم میرے رشتہ دار ہو، تم میرے قبیلے والے ہو. وَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ، میں نے تجھے ایسے اچھی دعوت کے ساتھ، نیک دعوت کے ساتھ لے کے آیا ہوں. فَأَطِيعُونِي، میری بات سنو. اليوم، آج میری بات سنو. فی نصرته تنالوا بها شرف الدنیا والآخرہ، اگر تم آج نصرت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرزند کی تو تم دنیا اور آخرت کی شرف تمہیں مل جائے گا. فإني أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله صابرا محتسبا إلا كان رفيقا لمحمد صلى الله عليه وآله في عليين. میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی شخص شہید ہو جائے نصرت امام حسین علیہ السلام میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ علیین میں محشور ہوگا. وہاں پہ ایک شخص اٹھ گیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن بشر. قال انا اول من يجيب الى هذه الدعوة سلام من اللہ علیہ، اللہ کی رحمت ہو اس پر. اس نے کہا کہ میں لبیک کہتا ہوں، میں آتا ہوں، میں جان فدا کرتا ہوں. پھر اس نے رجز کے کچھ جملے بولے، شعر پڑے جنگ کے لیے. قد علم القوم اذا تواكلوا واحجم الفرسان اذا تناقلوا انی شجاع بطل مقاتل كأننی لیث عرین باسل. جب لشکروں کا سامنا ہو جاتا ہے، جب گھڑ سوار ایک دوسرے کے سامنے وہ جنگ کے لیے آ جاتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ میں ہیرو بھی ہوں اور میں جنگجو بھی ہوں، اس طرح جیسا کہ میں ایک شعر ہوں جو جنگ کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اس طرح کا اس نے شعر پڑھا. وہ یہ رجز پڑھتے تھے، عربوں کے جنگوں میں رجز بڑا پڑھا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے اس قبیلے کے لوگ میں حوصلہ افزائی ہو گئی، بہت سارے لوگ وہاں سے کھڑے ہو گئے. 90 رجلا، 30 مرد جو ہیں وہاں سے، 30 مرد وہاں پہ کھڑے ہو گئے کہ ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کو چلے جاتے ہیں. اسی وقت وہاں ان کے قبیلے میں ایک جاسوس تھا عمر السعد کا، وہ ملعون نکل گیا عمر السعد کو رپورٹ دینے کے لیے. تو عمر السعد نے اپنے ایک جنرل کا نام، اس کا نام ازرق تھا، اس کو بلایا. وہ 400 سواری اس کے ساتھ دیا کہ جا کے ان کا مقابلہ کرو. جب یہ لوگ بیچارے آ گئے بنی اسد والے تو ان کا مقابلہ ہو گیا. تو لوگوں نے روک لیا ان کو، 400 سواری تھے ان کے مقابلے میں اور سب پورے فوجی. اور یہ بیچارے تو وہ ایسے قبیلے کے لوگ تھے، ان کو جنگ کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا. تو حبیب ابن مظاہر نے آواز دی کہ ازرق یہاں سے ہمیں نہ روکو، تو چلا کسی اور کو شقی بننے دو. تو کیوں شقی بنتا ہے حرامی آدمی ملعون؟ عمر سعد کے پاس کافر سردار اور بہت ہیں، تو کیوں بنتا ہے؟ تو نکل جا. اس نے کہا نہیں. جنگ شروع ہوگی، بہت زبردست جنگ کیا ان لوگوں نے، پھر بہت سارے شہید ہو گئے. پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نہیں جا سکتے کربلا، تو وہیں سے ان کو واپس پلٹنا پڑا. پھر حبیب ابن مظاہر سلام اللہ علیہ اکیلے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے. حبیب ابن مظاہر آ گئے اور انہوں نے خبر دی امام حسین علیہ السلام کو کہ یہ ہو گیا. قال لا حول ولا قوت الا باللہ. امام حسین علیہ السلام نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا.
ورجعت خيل بن سعد حتى نزلوا على شاطئ الفرات فحالوا بين الحسين عليه السلام وأصحابه وبين الماء. عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے لشکر کے بہت بڑے ہزاروں کے تعداد میں ان کو ڈپلوئے کیا دریا کے ساتھ، دریا کے کنارے کے ساتھ، کہ امام حسین علیہ السلام کے سپاہی دریا سے پانی نہ لے سکے، اور وہ مانے ہو گئے ایک دیوار کی طرح کہ یہ پانی تک نہ پہنچ سکے۔ وَأَضَرَّ الْعَطَشُ بِالْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ سلام اللہ علیہ۔ وہاں پہ بہت پیاس کی شدت ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں، امام حسین علیہ السلام کے سپاہیوں میں، مؤمنین میں، مؤمنات میں، خیمہ والوں میں، بچوں میں، بہت۔ تو امام حسین علیہ السلام وہاں پہ گئے، خیموں کے پیچھے انہوں نے اعجاز امامت کے ساتھ وہاں پہ زمین پہ اشارہ کیا، وہاں پہ اپنے ہاتھ سے انہوں کے پاس لوہے کا ایک آلہ تھا، انہوں نے کھودا تھوڑا سا، تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور سب لوگوں نے پانی لیا، سب نے پانی پی لیا، اور وہ چشمہ جو ہے دوبارہ غائب ہو گیا، اور پھر اس چشمے کا اثر نہیں رہا۔ اور ابن زیاد کو یہ خبر پہنچ گیا، کوفے والوں کو رپورٹ آ گئی، کوفے کو جاسوس تو دیتے تھے وہاں پہ، ابن زیاد کے لشکر والے دیکھ رہے تھے، تو وہ صبح و شام رپورٹ لکھتے تھے، جو یزید کا گورنر تھا کوفے میں، اس کو۔ فأرسل إلى عمر بن سعد بلغني أن الحسين يحفر الآبار ويصيب الماء فيشرب هو وأصحابه۔ اس نے عمر بن سعد کو خط لکھا کہ مجھے رپورٹ آئی ہے کہ حسین علیہ السلام نے کوئی کنواں یا کوئی چشمہ کھودا ہے، اور وہ پانی ملتا پیا اس سے۔ فانظر، حکم دیا کہ فانظر، اب دیکھ لو، اذا ورد علیک کتابی فامنعهم من حفر الآبار ما استطعت وضيق عليهم ولا تدعهم يذوقوا الماء۔ میرا یہ لیٹر جب تجھے پہنچے تو خبردار ان کو اس بات کی اجازت نہیں دینا کہ وہ کوئی کنواں یا کوئی چشمہ وہاں پہ حفر کریں، کھودیں، ان پہ سختی کرو، ان پہ سختی کرو، اور ان کو پانی چکھنے کی، پانی پینے کے نہیں، پانی یذوق ما، ذوق ذائقہ بولتے ہیں، ذائقہ مزہ کرنے کی، ان کو پانی چکھنے کی بھی مہلت نہ دینا، ان کو پانی چکھنے کا بھی، پانی کا ایک قطرہ چکھنے کا بھی ان کو اجازت نہ دینا۔ وَفْعَلْ بِهِمْ كَمَا فَعَلُوا بِالزَّكِيِّ عثمان، جیسا عثمان پہ پانی کس نے کاٹا تھا، عثمان وہ طلحہ نے کاٹا تھا، میں نے کل آپ کو دکھایا نا، پانی عثمان پہ کس نے قطع کیا تھا، اہل بیت علیہ السلام نے نہیں۔ عثمان کیونکہ بنی امیہ میں سے ہیں، یہ بنی امیہ والے ہیں نا، تو اس لیے عثمان کا بدلہ امام حسین علیہ السلام سے لینا چاہ رہے ہیں۔ جیسے عثمان پہ مدینہ والوں نے اس پہ پانی قطع کیا تھا، تو تم بھی ان کو پانی نہ پینے دینا۔ فعندها ضيق عمر بن سعد عليهم غایت التضیق، جب یہ حکم آیا کوفے سے، گورنر کی جانب سے، تو عمر بن سعد جو وہاں پہ ان کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا فوج کا، تو اس نے بہت زیادہ سختی کی، بہت، اس نے فوج ہر طرف سے بھیج دیا کہ پانی کسی طرح سے اہل بیت علیہ السلام کو پانی نہ پہنچے۔ فلما اشتد العطش بالحسین علیہ السلام، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو بہت پیاس لگا، ان کے بچوں کو، جب خود امام حسین علیہ السلام جو بڑے ہیں، بزرگ، ان کو پیاس لگتا ہے، تو ان کے بچوں کو یہ یوم عاشور سے کئی دن پہلے کی بات ہے۔ فدعا بأخيه العباس فضم إليه 30 فارسا و20 راكبا، پھر انہوں نے اپنے بھائی جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا کہ بھائی جان دیکھو اگر پانی لا سکتے ہو،
سلام من الله عليه، سلام من الله عليه، سلام من الله عليه. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على